اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخبہ حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا اور دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ مسند احمد کی حدیث۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجیے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ مسلم کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح پرانا کپڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ مستدرک حاکم کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو موت یا بیماری کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ ترغیب کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ابو یعلیٰ کی حدیث ہے۔
حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ جامع صغیر کی حدیث ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ مسلم کی حدیث ہے۔